اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے دعا کی عدم قبولیت کی حکمت۔ اس بارے میں امام ابن جوزی رحمہ اللہ اپنے آپ سے خطاب کرتے ہوئے اپنے نفس کو سرزنش کرتے ہوئے کیا خوب کہتے ہیں، میں مصائب میں گر چکا ہوں، دعائیں بہت کی، کشادگی خوشی و آرام طلب کیا، لیکن دعا کی قبولیت متاخر ہوتی چلی گئی۔ میرا دل بہت زیادہ پریشان ہوا تو میں نے اسے زور دے کر کہا، تجھ پر بڑا افسوس ہے، ذرا سوچ تو صحیح، تو مملوک ہے یا مالک؟ تو خود تدبیر کرتا ہے یا تجھ پر کوئی اور متبر ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ دنیا آزمائشوں اور امتحانوں کی آماجگاہ ہے؟ جب تو اپنی مطلوبہ چیزیں ہم ہی طلب کرے اور اپنی مرضی کے خلاف کچھ برداشت نہ کرے تو یہ آزمائش اور امتحان تو نہ رہا، مقاصد کا پورا نہ ہونا یہ تو آزمائش ہے۔ ذرا تکلیف و پابندی کے معنی پر غور تو کر۔ جو باتیں تجھے مشکل اور بھاری نظر آ رہی ہیں، پابندی کا مفہوم سمجھنے سے وہ سب ہلکی اور آسان ہو جائیں گی۔ میں تجھے جو کچھ کہہ رہا ہوں اس پر تدبر کرے تو تجھے کچھ سکون مل جائے گا۔ پھر میں نے اپنے دل سے کہا، میرے پاس ایک دوسرا جواب بھی ہے، وہ یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ سے اپنی مطلوبہ خواہشوں اور تمناؤں کا تقاضا کرتا ہے، لیکن جو تجھ پر ذمہ داریاں ہیں ان کی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ تو عین جہالت ہے، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ معاملہ اس کے برعکس ہوتا۔ تو مملوک غلام ہے اور عقل مند غلام اپنے مالک کے حقوق کی ادائیگی خوب کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ مالک اس کی خواہشات کو پورا کرنے کا پابند ہی ہے۔ میں نے دل سے مخاطب ہو کر پھر کہا کہ میرے پاس ایک تیسرا جواب بھی ہے، تو نے دعا کی قبولیت کی تاخیر کو بہت زیادہ محسوس کیا ہے، حالانکہ تو نے گناہ کر کر کے خود دعا کی قبولیت کے راستے مسدود کر دیے ہیں۔ اگر تو ان بند راستوں کو کھول دے تو دعا جلد قبول ہو جائے گی۔ شاید تجھے نہیں معلوم کہ آرام و راحت کا اصل سبب تقویٰ ہوتا ہے۔ کیا تو نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ؟ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے۔ جو شخص اللہ سے ڈرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پریشانیوں سے خلاصی کی صورت پیدا کر دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہو۔ نیز فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، سورہ طلاق کی آیت 65 ہے۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا تو وہ اس کی کام میں سہولت پیدا کر دے گا۔ کیا تجھے یہ بات ابھی سمجھ میں نہیں آئی کہ عدلے کا بدلہ ہوتا ہے اور خواب غفلت میں مدہوش ہونا تمناؤں کی کھیتی میں پہنچنے کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے؟ یہ باتیں سن کر دل مطمئن ہو گیا تو میں نے دل سے مخاطب ہو کر پھر کہا کہ میرے پاس چوتھا جواب بھی ہے، وہ یہ کہ تو ایسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے جس کے انجام سے تو بے خبر ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں تیرا نقصان ہو۔ تیری مثال اس بیمار بچے کی ہے جسے بخار ہو اور میٹھی چیز طلب کرے۔ تیرے معاملات کی تدبیر کرنے والا ہی تیری مصلحتوں کو بہتر جانتا ہے، جیسا کہ ارشاد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ جب یہ باتیں دل کو سمجھ میں آ گئی تو اسے خوب اطمینان ہو گیا۔ تاہم میں نے ایک بار پھر دل کو خطاب کیا اور کہا کہ میرے پاس ایک پانچواں جواب بھی ہے، وہ یہ کہ تجھے تیرے اس مقصود و مطلوب کے ملنے سے تیرے ثواب اور درجات میں کمی آ جائے گی، لہٰذا اللہ تعالیٰ کا یہ چیز تجھے نہ دینا بھی اس کا فضل ہے۔ اگر تو ایسی چیز کی دعا کرے جو اخروی لحاظ سے تیرے لیے مفید ہو تو یہ زیادہ بہتر اور مناسب ہے۔ اے دل، میں نے تجھے جو کچھ کہا ہے اسے خوب سمجھ لے۔ تو دل نے میری باتیں سن کر کہا، تو نے جو تفصیل بیان کی مجھے خوب سمجھ میں آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔